چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولیٰ اور سب سے برتر ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ اس عنوان پر صحابہ کرام کی بہت سی نعتیں ہیں۔ ایک صحابی ہیں عمر بن ماد کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اور انہوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبریں سنی، خود تو نہیں نا اس طرح دیدار کیا، آپ کی تعلیمات کے بارے میں چھان بین کی، آپ کے بارے میں خبریں سنی، تحقیقات کی، پھر نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے نبی واقعی سچے رسول ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے اس عقیدے کا، اس اعتقاد کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں اننی بالنبی موقنۃ نفسی فإن لم أر النبی عیانا سید العالمین طرا وادناہم الی اللہ حین بان مکانا۔ ان کی لمبی نعت ہے، صرف 2 اشعار میں نے پڑھے ہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ میں نے آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ بھی عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی رسالت کا جو پیغام ہے وہ پھیل گیا۔ کہتے ہیں اگرچہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میرے نفس کو، میری ذات کو یقین ہے سید العالمین طرا، آپ تمام جہانوں کے سردار ہیں، وَأَدْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ حِينَ بَانَ مَكَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ آپ قریب ہیں۔ جب مقام و مرتبہ کو دیکھا جائے گا تو نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جہاں میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے، مگر اپنے نبی کی شان سب سے اوج پر نکلی، تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار، تمام جہانوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ اس صحابی کا اعتقاد ہے جو صحابی 9 سن ہجری میں مسلمان ہوئے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عربوں میں شاعری کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، اور شاعری ان میں ایسے ہی تھی جیسے آج کل صحافت ہے۔ شاعر کو کہہ لیں ترجمان ہوتا تھا، اپنی قوم قبیلے کا اسپوکس پرسن ہوتا تھا، تو لہٰذا صحابہ کرام نے اسلام کے بعد ان کا ذہن بدلا، رجحانات بدلے، شاعری کی طرف رجحان کم ہو گیا، قرآن اور سنت کی طرف زیادہ ہو گیا، پھر غزوات میں نکل گئے، لیکن ان ادوار میں اس اللہ کے نبی کے عہد میں جو شاعری انہوں نے کی وہ قرآن اور سنت کے نور سے منور تھی۔ ایک اور صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قطب بن حارثہ کلبی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہر ہے یہ بھی صحابی بعد میں مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ آپ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، ہر حال میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعرا تھا۔ چنانچہ وہ یہی بات بیان کرتا ہے رأیتک یا خیر البریۃ کلھا نبت نزارا فی العرومۃ من کعبی، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر جو یعنی کعب کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کعب بھی نام آتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب آگے نا، تو اسی سے، اور عربوں میں آپ کو پتہ ہے ان کو سلسلہ نسب یاد ہوتا ہے،
ہمارے ہاں تو ہمیں اپنے 3-4 پشتوں کا پتہ ہوتا ہے، اوپر کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ نام بن جائے، تو یہ تو حال ہے، بلکہ مرتے ہی نام ختم ہو جاتا ہے۔ لاؤ جی ڈیڈ باڈی، لاؤ جی لاش، ہیں نام تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو تگو دو بندے کی اسی کے لیے ہوتا ہے کہ نام بن جائے، یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ اغرک ان البدر سینۃ وجہی اذا ما بدا للناس علی العصم، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا ہوا روشن چہرہ، جب آپ پگڑی پہن کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ایسے ہے جیسے چاند، آپ کا چہرہ چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ اقمت سبیل الحق بعد وجاجها وربیت الناس وربیت الیتامی فی السقایۃ والجدب، کہتے ہیں لوگ گمراہ ہو چکے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے، ٹیڑھے رستوں پہ لوگ چل رہے تھے، کجرو ہو چکے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلا دیا۔ وَرَبَّيْتَ الْيَتَامَى فِي السِّقَایَةِ وَالْجَدْبِ، خوشحالی ہے یا تنگ حالی ہے، قحط ہے یا خوشحالی فراوان ہے، آپ یتیموں کے مربی ہیں، آپ نے یتیموں کی پرورش کی ہے۔ عرب جیسے معاشرہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حوالے سے جو ذہن سازی کی، آج تلک اس کے اثرات ہیں۔ یہ آج بھی دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کتنے دارالیتامہ ہیں جن کی عرب سرپرستی کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذہن بدل دیا، وہ جو یتیم کے مال کو کھانا حق سمجھتے تھے، یتیم کے خادم بن گئے، یتیموں کے محافظ بن گئے۔ تو یہی وہ کہتے ہیں رب الیتاما ربیت الیتاما فی السقایۃ والجدب۔ یہ قطب بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر آخری وقت میں مسلمان ہوئے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہے عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو بھی حل کرواتے تھے، گھریلو مسائل حل کروا دیے، خاندانی مسائل حل کروا دیے، معاشرے کے مسائل حل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا ماوا، فقیروں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، تو یہ اللہ کے نبی کی صفات ہے نا۔ تو یہ عائشہ مازنی اس کے گھریلو معاملات بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے، بیوی کے حوالے سے بڑا ڈسٹرب تھا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ساتھ نعت کے انداز میں، یا سید الناس و دیان العرب الیک اشکو ضربۃ من الضرب۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی نعتوں کا مزاج بھی سمجھتے جائیں، ہمارے جو بر صغیر کے لوگوں کی نعتوں کا مزاج ہے نا، اس میں ہم تھوڑا سا اگر بات کریں تو فوراً لیبل آ جاتا ہے یہ نعت کے منکر ہیں، ہم مخالفت کریں گے گانوں کی طرز پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ تخیلات کی بجائے عملی نعت ہو، قرآن و سنت سے ماخوذ ہو، یہ رائے ہے نا ہماری۔ اب اگر اس پہ بات ہوگی تو لوگ پھر کہنا شروع کر دیں گے ہمیں نعت کے باب میں بھی صحابہ کرام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تب تم مسلمان ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب دیکھیں نا یہ صحابی نعت اس میں کیا ہے، اے سید الناس، لوگوں کے سردار، دیان العرب، عرب کے زبردست حاکم،
اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اسلام کا سکہ بیٹھ چکا ہے جب انہوں نے یہ نعت لکھی. الیک اشکو ضربۃ من الضرب، میری بیوی کی، میں اپنی بیوی کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں. آگے اس نے مسائل بیان کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھریلو مسائل کو حل کرواتے تھے، رشتہ داروں کے مسائل، معاشرے کے مسائل، جدھر جدھر بھی انسانیت دکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا کہ سید القوم خادمہم، یہ تصور دیا کہ قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہوگا. ایسے ہی ایک اور صحابی ہے عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی. اس کی ایک پس منظر ہے ان کی نعت کا، اسلام لانے کا بیک گراؤنڈ ہے. ظاہر ہے یہ اتنے مشہور صحابی نہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نہ پیش کروں. وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک ماخذ ہے، اس پہ اکیلے پہ بڑی خطبات ہو سکتے ہیں. اب دوسرے کئی صحابہ کا اور پس منظر بھی. یہ عمر بن مرہ جوہنی جوہینہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور دیکھیں جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہو کیسے انتظام ہو جاتا ہے. اسباب و وسائل سے ہٹ کر جوہینہ قبیلہ کے لوگوں کی کچھ عادات اچھی تھی. لڑاکے بڑے تھے، وہ ظاہر عربوں میں قبائلی سسٹم تھا، لڑاکا نہ ہو تو کوئی جینے نہیں دیتا. ہوتا ہے نا جہاں یہ برادری سسٹم ہو تو پھر رکھ رکھاؤ تو ہوتے ہیں نا اپنے، پھر قبائلی سسٹم میں تو اور زیادہ تھے. خوبی یہ تھی کہ دور جاہلیت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھتے تھے. اب اسلام نے بعد میں حرام کیا. ان تجمعوا بین الاختین، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے جہاں محرمات کا ذکر ہے، وہاں پہ یہ حکم ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، تو پر حرام قرار دیا گیا. ہاں فوت ہو گئی ہے بعد میں تو معاملات فیملی کے الگ، ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح سگی بہنوں سے جائز نہیں. اسلام نے آ کے منع کیا. اٹ مینز اس کا مطلب ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن جوہینہ والے اس غلطی سے پاک تھے. انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے یہ قانون بنایا ہوا تھا. ایسے ہی ایک اور عربوں کی بری روایت تھی کہ سوتیلا بیٹا سوتیلی ماں کو نکاح میں لے لیتا تھا. ٹھیک ہو گیا، بڑا بیٹا نکاح میں لے آتا تھا. یہ بھی جوہینہ والے اس رسم سے بھی بری تھے. عمر بن مرہ جوہینہ قبیلے کے کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ سے دور نکلا ہے، اور پہلے وہ یثرب گیا ہے، پھر جوہینہ کی طرف آیا، اور یہ پورا قبیلہ خوش قسمت تھا. ایک بندہ تھا جو مخالف تھا، قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اسے دیتے ہیں جس میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتا، لیکن اس کے کردار میں اتنی منافقتیں ہوتی ہیں، نتیجہ سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے اس قابل ہی نہیں کہ اللہ اس کو یہ نعمت دے. ہمارے نتیجے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کچھ لوگوں پہ تجزیہ کیا ہے. جوہینہ والے اسٹیٹ تھے نا، بری عادتوں سے بچتے تھے، سب نے فوراً اس فطرت کو قبول کیا. ایک بندے نے مخالفت کی، اس کو عمر بن مرہ جوہنی نے بد دعا دی کہ تو نبی نہ ہو، تو تیرے اوپر یہ عذاب آئے. مخالفت کرتا تھا، اور عمر بن مرہ جوہنی اس صحابی کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہوئی، وہ رکاوٹ ڈالتا تھا ہر جگہ پہ. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ نور، یہ دور جاہلیت کی بات ہے جب مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے کی بات ہے. نور نکلا ہے، یثرب گیا ہے، پھر جوہینہ کو اس نے کور کیا، اور کچھ علاقے مدائن اس طرح کے وہاں وہ پھیلا. پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان ہو رہا ہے اسلام آ گیا ہے، بت پرستی ختم ہو گئی، صلہ رحمی کا دور دورہ ہوگا. یہ خواب میں ہے. ان کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تھے. اس نے کہا دیکھو مکہ مکرمہ میں کیا معاملات ہیں. تحقیقات کرتے کرتے، یہ وہ دور تھا ابھی اسلام اس طرح غالب نہیں تھا،
پتہ چلا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، صلہ رحمی اور بت پرستی کے خلاف ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے بتائی کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، یہی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں، بت پرستی سے روکتا ہوں۔ آپ نے اپنی تعلیمات بتائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مانو گے تو جنت ہے، انکار کرو گے تو دوزخ ہے۔ یہ اپنا عقیدہ نظریہ بدلنا بہت مشکل بات ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ والے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو جوہینہ تو ایک دوسرا قبیلہ تھا، مسلمان ہو گئے، ساتھ دائی بن کر گئے، دعوت دینے والے بن کر گئے، دعوت دی، قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو نعت کہیں لمبی نعت ہے تو کہتے ہیں کتاب من الرحمن نور، رحمان کی طرف سے کتاب آئی ہے جو نور ہے۔ نور دیکھا تھا نا انہوں نے جو نکلا ہے، جو ہدایت کا نور ہے۔ لجمعنا واخلافنا فی کل باد وحاضری اتا خیر من یمشی علی الارض کلها وافضلها عند اتکار الذرائر۔ کہتے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے، شہری ہوں یا دیہاتی، تمام لوگوں کے لیے وہ کتاب قرآن سراپا ہدایت ہے اور نور ہے۔ وہ آگے جو زمین پہ چلنے والوں میں سب سے افضل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی یہ سیرت ہے کہ مشکل حالات میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ مشکلات میں بعض دفعہ حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، بندے کا کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی ہوتے ہیں نا مزاج میں کمی ہے۔ ہمارے نبی اس میدان میں سب سے اعلیٰ افضل اولا، سب سے مضبوط، سب سے رحم دل، خوف فقر کے خوف سے مبرہ، افضلها عند اتکار الذرائر، مصائب میں انسانیت کی خدمت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ اس نور کا ذکر کیا ہے جو خواب میں دیکھا۔ تو آج بھی حل یہی ہے کہ یہ کتاب یہ نور کی رہنمائی کرتی ہے، سیدھی راہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ نور قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلم کھلا نور اتار دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے، علم بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے۔ کئی مقامات پر یہ کتاب اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، لمبی آیت ہے، وقت تھوڑا، میں صرف آخری حصہ پڑھتا ہوں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، قرآن، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعت کہی، اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، نور دیکھا، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے انہوں نے پیش کر دیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، عمر بن مرہ جوہنی کے اسلام لانے کے لیے اللہ نے کیسا انتظام کیا، خواب، پھر حالات، سارا کچھ، پھر طبیعت، مزاج۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ خواب دیکھا، تھوڑی سی تحقیقات کی، سوالات کیے تو کایا پلٹ گئی۔ لیکن دوسری طرف مکہ کے کچھ بد نصیب 40 سال اللہ کے نبی نے شب و روز ان میں گزارے، جوانی دیکھی، بچپن دیکھا، اور اللہ کے نبی کے یہ بھی دیکھا کہ یہ پتھر ان کو سلامیں کرتے ہیں، اللہ کردار دیکھا، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ نصیبے کی باتیں ہیں، فطرت شناس تھے نا جوہینہ والے، جیسا میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں اسید بن سلمہ، بنو سلیم قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔
آئے تحقیقات کرنے کے لیے آئے، تحقیقات کی، مسلمان ہو گئے۔ بوڑھا باپ پیچھے تھا اور بوڑھے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا، ظاہر ہے مسلمان ہونا آپ یہ چھوٹی سی بات نہ سمجھیں، عرب کے علاقے میں اپنا دین بدلے گا تو دین بدلنے کے بارے جب ہوں گے حالات تو باپ کیا سمجھتا ہے، سمجھے؟ دین بدلنا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی نا، جس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا تھا ان کا مشرکین مکہ کا۔ باپ پیچھے تھا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جس بچے نے تحقیقات کر کے دین قبول کیا وہ کس اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا، کہ باپ کو بھی تو اس سے خدمات کی توقعات ہے نا۔ اب کچھ دیر گزر گئی، اسید لوٹا نہیں، والد کو پریشانی لاحق ہوئی، تحقیقات کی، پتہ چلا بیٹے نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے اور ادھر ہی رہ پڑا ہے۔ اب باپ کو ذرا جو ہے نا خلش ہو، اس نے پھر وہ بھی اشعار ہیں موجود کتابوں میں، اس میں بھی میری کتاب جو صحابہ کرام کا نعتیہ کلام ہے اس میں بھی میں نے درج کی ہے، یہاں میں وہ ذکر نہیں کرتا، ان کا خلاصہ سن لیں کہ میں بوڑھا ہوں، تو ادھر جا کے اسلام تو نے قبول کر لیا ہے، اگر یہ بہتری، دیکھیں نا باپ کو بیٹے کی پرکھ پہ بھی اعتماد ہے کہ اگر یہ بہتر ہی تھا تو مجھے بھی بلا لو، یہ درست تو نہیں تو بڑھاپے میں مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہو اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے۔ تو حضرت اسید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پھر اس وقت اپنے باپ کو کلام لکھا جو نعت ہے، جواب لکھا نا، اس کے صرف 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ موضوع ہے اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، اس عنوان پر صحابہ کرام کی نعتیں۔ ان الذی سمک السماء بقدرہ حتی علا فی ملکہ فتوحدا بعث الذی لا مثلہ فیما مضی یدعو لرحمتہ النبی محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں وہ ذات جو آسمانوں پہ ہے، جو بلند و بالا ہے، اپنی بادشاہت میں جو بلند اور اکیلا ہے، پہلے اللہ کی توحید بیان کی ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ کلام لمبا لکھا، پھر باپ کو بھی دعوت دی۔ تو یہ اس صحابی کی نعت کا پس منظر ہے، باپ بھی آ گیا، مسلمان ہو گئے، باپ بیٹا ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی نعتوں کا مزاج ہے، حقیقت پر مبنی نعتیں ہیں، واقعاتی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی معذرت سے چونکہ نعت کا باب بڑا حساس ہے، پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے مسلمان مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو بات کرتے ہوئے بھی احتیاط ہوتی ہے، کوئی خواب خیال جیسے مرضی اس کو نعت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ قرآن و سنت پہ پھر اس کو دیکھنا چاہیے نا کہ اس خواب کی، اس کے خیالات کی کیا حقیقت ہے۔ یہ بات کریں گے، پرکھ کی بات کریں گے، پھر اور باتیں، موضوع بھی بڑا حساس ہے، ذرا اوپر نیچے ہو گیا تو اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے، بڑا مشکل ٹاپک ہے۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے جاؤ، اللہ کے نبی کے بارے میں سب سے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ رتبہ بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ سے بڑھا دیا، پھر بھی کام، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ رتبہ کم کر دیا، پھر بھی ایمان ضائع ہو گیا، ساری نیکیاں برباد ہو گئی، ساری محنتیں رائے گاہ ہو گئی۔ تو بہرحال یہ صحابی اسید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تحقیقات کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک جن کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے بھی، آپ کو پتہ ہے نا جنات بھی جو تھے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ سورہ الاحقاف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے کلام سنا اور واپس گئے۔ سورہ جن میں بھی ہے، سورہ جن کے آغاز میں ہی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ کہہ دو اے نبی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، انہوں نے کہا ہم نے تو ایک عجیب کلام سنا ہے۔
یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، آپ اس پر ایمان لے آئے ہیں، ایک دفعہ ہی سنا ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی بزرگی بلند ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے، وہ صمد ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے۔ تو اسی طرح ایک جن نعت کہتے ہوئے کہتا ہے، ارحل علس باللہ والتوفیقی رحلت لا وان ولا مشیقی الى فریق خیر ما فریقی الى النبی الصادق المصدوقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتا ہے تم سفر کرو اللہ کا نام لے کر، اس سے توفیق مانگتے ہوئے، ایسا سفر جس میں تکلیف و مشقت نہیں ہوگی۔ سفر کرو گے تکلیف و مشقت نہیں ہوگی۔ جب ٹارگٹ بڑے ہوں تو پھر سفروں کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی، اور پھر ٹارگٹ مل جائے تو سفر کی صحبتیں بھول جاتی۔ کیوں جی؟ تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، محمد کریم کی تعلیمات کو اپنائیں گے، جہنم کے رستے سے بچ کے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا مقصد ہے یہ۔ تو کہتا ہے سفر کرو، تمہیں تکلیفیں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ الی فریق خیر ما فریقی، اس ذات کی طرف جو سب سے بہترین ذات ہے، یعنی الی النبی الصادق المصدوقی، نبی جو سچ بولنے والے ہیں اور جن پر جو وحی آتی ہے وہ سچی ہے۔ تو یہ ایک جن اپنے دوست احباب کو، لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہا تھا۔ جنات بھی مسلمان ہوئے۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ ہے، ایک صحابی جو کاہن تھے، سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سواد بن قارب کاہن تھے، غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ ایک جن ان کے پاس تھا، خواب آئی، 3 راتیں لگاتار خواب آئی کہ نبی آگے ہیں، جاؤ جا کے اسلام لے آؤ۔ اس نے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ نعت میں بیان کیا ہے۔ اتانی نجی بعد حد مرقدہ فلم یک فیما بلوت فلم یک فیما قد بلوت بکاذبی ثلاث لیال قولہ کل لیلہ اتاک رسول اللہ من لؤی بن غالبی۔ کہتا ہے جب میں سو جاتا تھا نا تو 3 راتیں لگاتار میرے پاس آنے والا آتا تھا۔ میرا تجربہ کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ یہ وہ صحابی اپنے یقین کی بات کر رہے ہیں کہ میرا یقین ہے۔ کہتا کیا تھا کہ لؤی بن غالب، یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، ان میں سے ایک رسول آ چکا، تو جا ان کے پاس جا۔ کہتا ہے پھر میں اب رخت سفر میں نے باندھا اور سفر کر کے مختلف بیابانوں کے علاقوں کے سفر کر کے میں آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنات کے اوپر بین لگ گیا تھا، پھر جنات مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کا دیکھیں نصیبہ، یہ کاہن، اس کا جس جن کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا خیر خواہ تھا، اس کو بھی کہتا ہے تو بھی مسلمان ہو جا۔ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی کو خواب آ گئے، کسی کے کیا حالات اللہ نے پیدا کر دیے، جن کو ہدایت دینی تھی اسباب اللہ نے پیدا کر دیے۔ کہتا ہے پھر میں آیا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ عَلَى كُلِّ غَائِبِ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ، اور اللہ کے نبی آپ پر جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ ان پر امین ہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے مسئلہ الجھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کی ہے وہ ماضی کی غیب ہے یا موجود یا آنے والا، جو وحی کر کے بتا دیا آپ نے بتا دیا، آپ امین ہیں، آپ نے لوگوں کو بتا دیا۔ اور یہی سورہ تکویر میں ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔
تو یہی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب سے اللہ کی جانب سے آپ پر وحی آتی ہے، خبریں آتی ہیں اور آپ امانت سے ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ النَّبِيَّ الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَقْرَبِينَ الْأَطَائِبِينَ، اور کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَل، اے بہترین رسول، جو آپ کے پاس تعلیمات آتی ہیں ہمیں حکم دے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ساری زندگیاں بیت جائیں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور آخر میں بڑا پیارا شعر کہتا ہے، نعت ہے نا، کہتا ہے وَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو قَرَابَ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کیجیے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن سفارش، یہاں تک اس کا مطلب ہے کہ اس کی تحقیقات ہو چکی تھی، اس نے یہ نعت کہی، تو اس طرح اس نے اپنی جو ہے نا عقیدت کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی حکم دے، ہم عمل کریں گے۔ آج ہمارے بڑی معذرت سے نعت کا سب کچھ پڑھیں گے، یہ بات نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی جو بھی آپ کا حکم ہے ہم عمل کریں گے۔ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو اصل نعت ہے۔ نعت پڑھتے ہیں معذرت سے، ظاہری گیٹ اپ اللہ کے نبی کی تعلیمات والا نہیں ہوتا۔ نعت کا جو منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ الحمدللہ دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا نعت یا کلام یہ نیٹ پہ موجود ہے، یہ نعت کا ہی ہے، اور صحابہ کرام کی نعتیں ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ بک نیٹ پہ موجود ہے، جہاں سے مرضی ڈاؤن لوڈ کریں۔ 80 سے زائد صحابہ کی نعتیں ہیں، لیکن صحابہ کرام کی نعتوں سے رہنمائی لیں۔ وہ نعتوں میں یہی کہتے ہیں اللہ کے نبی حکم دے ہم عمل کریں گے۔ تو اصل ضرورت عمل کی ہے۔ نعت کے میدان میں بھی جو نعت کہتا ہے اس کو عمل کی ضرورت ہے۔ زبان سے نعت کہنا یہ ایمان کا یہ حصہ ہے، عمل کے ساتھ اس پر عمل کرنا نعت کے مطابق یہ اس سے بڑا تقاضا ہے۔ دونوں ضروری ہیں۔ آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث، ان کا ایک نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کرام کی نعتوں کی روشنی میں، یہ موضوع تھا، اس پہ میں نے چند نعتیں پیش کی اور کوشش کی کہ ان نعتوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، ان کے حالات میں تھوڑا بہت یہ کوشش کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ جو نعت پڑھوں گا یہ صرف اس کا ترجمہ اور یہ عقیدت کے لیے ہے۔ فَلَمْ نَرَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتَى عَدِيلٌ فَاطِمُ الْجَزَاتِ فَذَاكَ عُذْرُ وَإِن لَّمْ تَجْزَئِ فَهُوَ السَّبِيلُ وَقُولِي فِي أَبِيكِ وَلَا تَمَلِّي وَهَلْ يَجْزِي بِفِعْلِ أَبِيكِ قِيلُ فقبر ابی کی سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول۔ ابو سفیان بن حارث یہ انہوں نے اس وقت نعت کہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں میں کسی کو زندہ نہیں دیکھا اور نہ فوت شدہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نظیر یا نصیل ہے یا نظیر ہے۔ اے فاطمہ اگر تم جزا فضا اور فریاد کرو تو تم معذور ہو، لیکن اگر فریاد نہ کرو تو یہی صحیح راستہ ہے۔ پس تعزیت قبول کیجئے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ثواب اور بڑا فضل ہے، اور اپنے والد بزرگوار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہو، یعنی ان کی شان مدح نعت کہو اور دل تنگ نہ کرو۔ اور کیا کوئی بات آپ کے والد بزرگوار کے عمل کی جزا ادا کر سکتی ہے؟ یعنی کوئی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یا روضہ مبارک تمام قبروں کی سردار ہے، جس کے اندر لوگوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی نعت کہی اور کہا کہ آپ کی مثل
کوئی نہیں ہے۔ رہ گئے دونوں جہاں آئینہ دکھلا دکھلا کر، لانا پڑا پھر تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فاجزنا عن نظرائہ، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دی کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ صحابہ کرام